اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین بر محمد و آل محمد صلوات۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک طویل وقفے کے بعد پھر سے توفیق اور موقع فراہم کیا کہ ہم یہ قرآن مجید کے درس کا سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو آخری درس تھا ہمارا، اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 تک مکمل کیا تھا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ البقرہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے 3 گروہ بیان فرمائے، اور آپ کسی بھی تحریک کو اگر مطالعہ کریں اور دیکھیں تو یہ 3 گروہ آپ کو مل جائیں گے۔ ایک کو قرآن مجید مومن کا یا متقی کا نام دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس تحریک پر، اس پیغام پر دل سے اسے تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کے پرچم کی سربلندی کے لیے، اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جان و مال سے اس کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں۔ انہیں قرآن مومنین کہتا ہے یا متقین کہتا ہے۔ دوسرا گروہ، یعنی یہ صرف اسلام کی تحریک کی بات نہیں کر رہا، آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ کسی بھی تحریک میں چلے جائیں، ان کے اس تحریک کے جو لیڈرز ہوں ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہی 3 گروہ بتائیں گے۔ دوسرا گروہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ان مومنین کے بالکل مد مقابل کھڑا ہوتا ہے۔ ان کو قرآن مجید کافر کا نام دیتا ہے۔ کافر یعنی اس تحریک کا، اس پیغام کا انکار کرنے والا، منکر، میں نہیں مانتا اس کو، اور مخالفت کرنے والا، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنے والا۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا نام دیا قرآن مجید نے، اللہ نے ان لوگوں کو۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ ان کی 2 شخصیات ہوتی ہیں، ان کے 2 چہرے ہوتے ہیں۔ جب مومنین کے پاس آتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافرین کے پاس جاتے ہیں، مخالفوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مختلف ان کی صفات ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ تو متقین کے یا مومنین کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا ذکر بیان فرما رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے یکساں ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی بات ہے ان کے لیے۔
کہ آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں. متنبہ یعنی خبردار، آنے والے خطرات سے انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، جہنم سے خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، سٹیمپ کر دی ہے، سیل کر دی ہے، اور ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، درمیان میں پردہ گرا دیا جائے، نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں نہ آپ مجھے دیکھ سکتے. ان کی کیفیت یہ بیان کی جا رہی ہے، عجیب کیفیت ہے. دل سیل کر دیے گئے اللہ کی طرف سے، یعنی جہاں پر ہدایت آنی تھی، جہاں پہ اثر ہونا تھا، وہ اس طرح سیل کر دیا گیا کہ کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی. اچھا، دل تک چیز کہاں سے پہنچتی ہے؟ زیادہ تر سن کے پہنچتی ہے یا دیکھ کے پہنچتی ہے. تو سماعتوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہے ان کی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عظیم یعنی بہت بڑا عذاب ہے. ان دو آیتوں میں چند چیزیں جو قابل وضاحت ہیں. کفر کا لفظ ابھی تک جو ہم نے قرآن پڑھا ہے، سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ، یہ کفر کا لفظ یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی خدمت میں لفظ کفر کا جو میننگ ہے، معنی ہے، وہ اچھی طرح بیان کر دیں، تاکہ بار بار یہ تکرار ہوگا قرآن میں، ہمیں معلوم ہو کہ کفر اصل میں کیا چیز ہے. جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کفر کا اور کافر کا، وہ قرآنی تصور سے مختلف ہے. ہم ہر غیر مسلم کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم، میں نے عرض کیا کہ کفر کا استعمال ذرا مختلف طریقے سے کرتا ہے. جب اس لفظ کا معنی واضح ہو جائے گا تو خود بخود بات بھی واضح ہو جائے گی. عربی زبان میں کفر کا معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا. کس لیے چھپا لینا؟ تاکہ اس کا اظہار نہ کرنا پڑے، اس کا اقرار نہ کرنا پڑے. اسی لیے نعمت کی ناشکری کرنے کو بھی کفر کہا جاتا ہے، کفران نعمت. اگر کوئی مجھ پر احسان کرے اور میں لوگوں کے سامنے بتاؤں کہ یہ مجھ پر احسان کیا، یہ شکر گزاری ہے. اقرار کروں کہ مجھ پر احسان ہوا ہے، یہ شکر گزاری ہے. اور اگر میں چھپا لوں، گویا کہ مجھ پر احسان کیا ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کفران. بس بنیادی معنی کیا ہے کفر کا؟ جو بنیادی معنی ہے وہ ذہن میں رکھیے، ذہن نشین کر لیجئے، وہ ہے چھپانا. شکر کے مقابلے میں بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ گویا اس کو جو نعمت ملی تھی اس نے یوں چھپا لی ہے کہ ملی نہیں، ایسا رویہ اختیار کیا. اسی طرح بعض اوقات چیز کو چھپایا جاتا ہے، پتہ چل گئی ہوتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے وہ چیز، لیکن وہ اس کا انکار کر دیتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے. ایک
چھوٹا سا ہلکا سا جوک آپ کو سناؤں تاکہ اس جوک کے ذریعے یہ میننگ آپ کے ذہنوں میں باقی رہ جائے۔ ایک عربوں کی ادبیات میں ایک مزاحیہ کردار ہے جس کا نام ہے مثلا جحا۔ وہ ایک احمق سا انسان ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ تو ایک دن جحا کا ایک بہت ہی قریبی دوست جحا کو پتہ چلا کہ میرے سے میرا گدھا مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اسے کوئی کام ہے، کوئی سامان اس نے کہیں پہنچانا ہے، تو ایک دن کے لیے میرا گدھا مانگنے آ رہا ہے۔ اب یہ گدھا اس کو دینا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ اس گدھے کو گھر کی پچھلی سائیڈ پہ لے جا کے باندھ دو، جب دوست آئے گا تو میں خود ہی اس کو چکر دے لوں گا۔ وہ دوست آیا، اب یہ بڑے پرتپاک طریقے سے اس کو ملا، میرا بچپن کا دوست آ گیا، یہ ہے فلان ہے، بچپن اکٹھے گزرا ہے، جوانی اکٹھے گزری ہے، ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اور خیر جب بیٹھے تو اس دوست نے کہا کہ وہ آج مجھے ایک دن کے لیے آپ کے گدھے کی ضرورت ہے، وہ مجھے دے، مجھے کچھ سامان کسی جگہ پہنچانا ہے۔ اب جوحا کہتا ہے او مجھے اگر تم نے کل بتایا ہوتا، آج صبح ہی بیچ کے آیا ہوں، منڈی میں گدھا بیچ کے آ گیا ہوں، اگر آپ نے کل بتا دیا ہوتا، آپ پہ جان بھی قربان ہے، بچپن کے دوست ہو، ہماری چیزیں دو تو ہے ہی نہیں، تمہاری چیز میری چیز ہے، میری چیز تمہاری چیز ہے، تو میں تمہیں دے دیتا۔ اب دوست بیچارہ اس بات کو سن کر مطمئن ہو کر جانے لگا۔ اب جیسے وہ دروازے سے نکلنے لگا، پیچھے سے گدھے کی آواز آئی زور سے۔ اب گدھے کی آواز بھی قرآن نے بھی اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ آہستہ بولا کرو، کیونکہ بدترین آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ قرآن نے جو بلا وجہ اونچا بولتے ہیں، دھاڑتے ہیں، ان کو گدھے سے ان کی آواز کو تشبیہ دی ہوئی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو وہ انکر الاصوات جو تھی وہ زور زور سے آنی شروع ہوئی۔ اب یہ دوست جو ہے وہ رک گیا دروازے میں، اور جوحا کی طرف مڑ کے کہتا ہے کہ بچپن کا تو میرا دوست ہے، جو میری کوئی چیز تجھے چاہیے ہوتی ہے ہمیشہ دے دیتا ہوں، تو آج تو نے مجھے گدھا نہیں دیا، اور وہ اس کی آواز آ رہی ہے، وہ پیچھے بندھا ہوا ہے۔ تو جوحا نے بھی اور زیادہ غصے میں آ کر کہا کہ تو میرا بچپن کا دوست ہے، تجھے میری بات پہ یقین نہیں آیا اور اس گدھے کی بات پہ تو نے یقین کر لیا کہ وہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے، میں اس کو بیچ آیا ہوں۔ ایسی دوستی کہ تو نے گدھے کی بات کا یقین کر رہا ہے، میری بات کا یقین نہیں کر رہا۔ اب یہ جوک آپ ذہن میں رکھیے گا، اس نے جوحا نے اپنا گدھا چھپایا کس لیے؟ تاکہ کہے میرے پاس ہے ہی نہیں، انکار کر سکے، گدھے کی موجودگی کا انکار کر سکے۔ کفر کیا ہے؟ در حقیقت کفر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیز میرے پاس ہے، میں کہوں نہیں ہے، حق مجھ پر واضح ہو چکا ہے، حق مجھ تک آ چکا ہے، اور میں کہوں نہیں مانتا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کسی بھی ریزن کی وجہ سے، جان لوں کہ حق یہ ہے اور اس کا انکار کر دوں، اس کو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کفر کہتا ہے۔ اس معنی میں اس دقیق معنی میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا جس تک پیغام پہنچا ہی نہیں ہے حق کا، سمجھ رہے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں جس نے سر جھکا دیا حق کے سامنے، مومن کہتے ہیں جس نے دل سے قبول کر لیا حق کو۔ مسلم اور مومن کا فرق یہ ہے، مسلم بظاہر تسلیم ہو جانا، لہذا منافق بھی مسلم ہی سمجھے جاتے تھے، چونکہ بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کہ یہ انشاءاللہ آگے وضاحتیں ہوتی رہیں گی۔ مسلم کا معنی کیا ہے؟ ظاہر میں جھکا ہوا، یعنی اس کا ظاہری زندگی بتا رہی ہے کہ اس نے بات مان لی ہے،
مومن کسے کہتے ہیں؟ جس نے دل سے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، جس نے دل سے تسلیم کر لیا ہو، اور جس نے دل سے تسلیم نہ کیا ہو، اوپر سے کہتا ہو میں نے مان لیا، اسے منافق کہتے ہیں۔ اور جو کہے کہ میں نہیں مانتا، حق واضح ہو جانے کے بعد کہے میں نہیں مانتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ پس اس معنی میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نان مسلم کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو ہر نان مسلم کو پہلے اسے پیغام دو، بات سمجھاؤ، سمجھنے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد اگر وہ کہے میں نہیں مانتا، تب وہ کافر بنے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا؟ ان الذین کفروا، کفر کیا ہے جنہوں نے، یعنی ان سے ہو نہیں گیا خود ہی آٹومیٹیکلی۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ کفر ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں، کفر جنہوں نے اختیار کر لیے۔ چند مثالیں اور بھی دے دوں۔ عربی زبان میں عرب لوگ رات کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں رات کو کافر کہتے ہیں؟ کیونکہ رات چھپا لیتی ہے اپنے اندھیرے میں چیزوں کو، اسی چھپانے کی وجہ سے اسے کافر کہتے ہیں۔ سمندر کو عرب کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر اپنے اندر بہت کچھ چھپائے ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کسان کو بھی عرب کہتے ہیں کافر۔ کس معنی میں کہتے ہیں کافر؟ کیونکہ وہ بیج کو زمین کھود کر اس کے اندر چھپا دیتا ہے۔ اسی چھپانے کی وجہ سے، اسی نسبت سے، اب آپ دیکھیں لفظ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مختلف وجوہات کی مختلف جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے ایک کامن میننگ کی وجہ سے، چھپانے کی وجہ سے۔ رات کافر، سمندر کافر، کسان کافر۔ لہذا بعض لوگ سوال کرتے ہیں اگر اگر کوئی کافر حالت کفر میں مر جائے تو وہ شہید مرتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط؟ سوال پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں غلط، لیکن پوچھنے والا کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ کافر سے میری مراد کسان ہے۔ اگر کوئی کسان کھیتی باڑی کرتا ہوا، بیج دباتا ہوا اگر اس کی موت آ جائے تو وہ شہید ہے، کیونکہ رزق حلال کے لیے مثلاً کوشش کر رہا تھا، اللہ نے جو کہا ہے وہ کام کر رہا تھا۔ بس کفر یعنی جان بوجھ کر نہ ماننا۔ اگر آپ قرآن مجید میں اس لفظ کے جو ڈیریویٹیوز ہیں، مشتقات جنہیں عربی میں کہا جاتا ہے، ڈیریویٹیوز کاف فے اور رے سے بنے ہوئے، کافر، کافرین، کفار، کفار، یکفرون، تکفرون، ان کو آپ دیکھیں گے، اس کا استعمال دیکھیں گے تو خود بخود یہ معنی انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ایک اور نقطہ، کفر کا معنی آپ کو بتا دیا۔ خداوند عالم فرما رہے، یہ جو ابھی آپ کو نقطہ بتانے لگا ہوں یہ بھی اسی کفر کے معنی کو مزید واضح کرے گا کہ اس سے مراد ہر غیر مسلم نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یعنی کفر اختیار کیا ہے، سواء علیہم، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں خبردار کریں، ڈرائیں یا خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اگر کافر کا مطلب ہر نان مسلم لیا جائے تو آپ مجھے بتائیے، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور اب رسول اللہ نے مثلا آہستہ آہستہ مکہ والوں کو تبلیغ کرنی ہے،
اگر ہم کہیں مکہ والے کافر ہیں، مکہ والے کافر ہیں، عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں نا، مکہ والے کافر ہیں، تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے رسول انہیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، آپ انہیں خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اگر مکہ کے اندر موجود سارے ان الذین کفروا میں شامل ہیں تو پھر رسول اللہ نے تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں نا، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ انہیں تبلیغ کریں، اسلام کی دعوت دیں یا دعوت نہ دیں، اللہ تعالیٰ کنفرم بتا رہا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں وضاحت کر رہا ہے کہ ان کے دل جہاں سے سمجھنا ہوتا ہے وہ سیل کر دیے اللہ نے، بند کر دیے۔ جہاں سے سننا ہے اللہ نے وہاں سے بھی ان کی سماعتوں پر مور لگا دیے، سیل کر دیے، اور جن آنکھوں سے انہوں نے دیکھنا ہے ان آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اگر اس سے مراد سارے مکہ والے ہوں تو پھر رسول اللہ تبلیغ کسے کریں گے؟ بس آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جب آغاز کی بات کرتا ہے تو مثلا سورہ جمعہ میں جب ذکر کیا کہ اس نے اللہ نے رسول کو مبعوث فرمایا ہے تو کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا هو الذی بعث فی الکافرین رسولا، هو الذی بعث فی الذین کفروا رسولا، وہی ہے جس نے ان لوگوں میں رسول بھیجا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ ابھی کفر ہوا ہی نہیں ہے، کفر تو تب ہوگا جب پیغام پہنچے گا۔ تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں، جاہلوں میں، وہی ہے جس نے جاہلوں میں رسول بھیجا، ان پڑھوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے ہے، انہی کی قوم میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان کو تلاوت کر کے سناتا ہے۔ اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، جان بوجھ کر بات نہ ماننا، جہاں بعض لوگ جن کو ہم کافر کہہ رہے تھے وہ اس سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم میں سے بعض لوگ اس کے اندر پھنس جائیں گے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ کا حکم پتہ ہے نہیں مانتا۔ قرآن مجید کا لہجہ یہ ہے، توجہ فرمائیے، قرآن مجید کفر کو جہاں ایمان اور اسلام کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، اسلام کا اپوزٹ کفر، ایمان کا اپوزٹ متضاد کفر، وہیں پر قرآن مجید اطاعت کے مقابلے میں بھی، اللہ اور رسول کی اطاعت کے مقابلے میں بھی کفر استعمال کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 32، سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، یہ بنیادی ترین کانسیپٹ ہے، آپ سے خواہش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ اسے سمجھ لیں، کوئی چیز مبہم رہ جائے تو مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اس پہ زیادہ ٹائم اس لیے لگا رہا ہوں کہ آگے آسانی رہے گی، اور جو پوچھنا ہو حتماً پوچھیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر پھر جائیں یہ لوگ،
یعنی آپ کی یہ بات اے رسول آپ کی بات نہ مانے، آپ ان سے کہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت تم نے کرنی ہے، یہ اطاعت نہ کریں فَإِن تَوَلَّوْا، توجہ فرمائیے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ کافر کنہیں کہا جا رہا ہے؟ نافرمانوں کو۔ یہ قرآن کا یوز ہے لفظ کفر کا۔ کفر اعتقاد میں بھی ہوتا ہے اور کفر عمل میں بھی ہوتا ہے۔ نماز، ایک شخص کہے میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، کفر ہے۔ دوسرا کہے میں نماز کو مانتا ہوں، توبہ توبہ میں کیوں نہ مانوں، میں مسلمان ہوں، نماز ہے، نماز واجب ہے، لیکن پڑھتا نہ ہو، یہ بھی کفر ہے۔ ان دونوں کا فرق سمجھیے گا۔ یہ جو پہلے والا جس نے کہا میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں، ضروریات دین اسلام میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں اگر کہے میں اسے نہیں مانتا، یہ کافر ہے اور اس پر فتویٰ بھی لگ جائے گا کہ یہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ اقرار کر رہا ہے میں نہیں مانتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کو سبھی مسلک، شیعہ ہو، اہل سنت کے مختلف مسالک ہوں، ضروریات دین میں سے جس پر ساری امت کا اتفاق ہے، ساری امت اسلام تمام تر مسالک اس کو دین اسلام کی ضروری چیزوں میں سے سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر کوئی کہے میں اسے نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس پر کافر کا فتویٰ بھی لگایا جائے گا۔ اس کو آپ سائٹ پہ کر دیں۔ یہ دوسرا کیس خطرناک ہے، یہ دوسرا کیس خطرناک ہے۔ کس لیے خطرناک ہے؟ اس لیے کہ یہ والا کفر نافرمانوں کو شامل ہے، لیکن دنیا میں ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ جو بندہ زبان سے کہے میں مانتا ہوں نماز کو، میں مانتا ہوں روزے کو، میں مانتا ہوں حج کو، میں مانتا ہوں زکوٰۃ کو، ٹھیک ہے، لیکن کرے نہیں، ان میں سے کوئی بھی کام کرتا نہ ہو، جیسے آج کل الا ماشاء اللہ کثیر تعداد میں مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں۔ اور بڑا پیارا سا لفظ بنایا ہوا ہے، میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں، میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں۔ ایسا نان پریکٹسنگ بھی مسلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم، یعنی نان پریکٹسنگ مسلم کیا مطلب؟ میں پیدا ہو گیا ہوں مسلمان کے گھر میں، ابا اماں مسلمان تھے، لیکن میرا کام کوئی مسلمانوں والا نہیں ہے، میں نان پریکٹسنگ مسلم۔ یہ جو کیس ہے کہ کہتا ہے میں مانتا ہوں جی، میں نماز مانتا ہوں، میں روزہ مانتا ہوں، حج مانتا ہوں، زکوٰۃ مانتا ہوں، جہاد مانتا ہوں، مثال کے طور پر توحید مانتا ہوں، لیکن کرتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ لیکن جو اس کا رویہ ہے، جو اس کی زندگی ہے، اس کے نتیجے میں آیا روز قیامت بھی مسلمانوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، مومنوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ کتاب اصول کافی میں، کتاب الایمان والکفر میں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ابھی مجھے ٹائم لگ جائے گا، اصل میں آج صبح سے سفر میں ہوں، پہلے فجر کے بعد ہم نکلے تھے ادھر سے فیصل آباد سے، آپ یوں سمجھ لیں، تو ڈیرہ غازی خان گئے تھے، وہاں ایک پروگرام تھا قرآن مجید سے متعلق، تو وہ اٹینڈ کیا، اور اس کے بعد پھر ڈیرہ غازی خان سے
بس ابھی مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے ہم یہاں پہنچے تھے، تو وہ حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم اس کا جو ہے مکمل ایڈریس بھی اور عربک ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے لا کر عرض کر دوں گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس میں امام فرماتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں پر مشتمل ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ اور جس طرح ان ایمان کے 3 حصے ہیں، اسی طرح انہی تینوں میں کفر بھی ہوتا ہے، یعنی جو دل سے تسلیم نہیں کرتا وہ دل سے کافر ہے، جو زبان سے کہے میں نہیں تسلیم کرتا وہ بھی کافر ہے، اور تیسرا کون سا ہے؟ عمل سے، عمل میں بھی کفر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ آیت بتائی، آیت نمبر 32 سورہ آل عمران کی، اے رسول کہیے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، تو اگر یہ پھر جائے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں مبتلا ہیں بہت سارے مسلم، اپنے آپ کو جو مثلا فرض کریں کہتے بھی ہیں ہم نان پریکٹسنگ۔ امام فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، چھٹے امام، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر مومنین سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے تو مومن گواہی دیں گے کہ یہ شخص مومن ہے۔ کتنے زیادہ، بات واضح ہے؟ یعنی ایک شخص کے بارے میں آپ مومنین سے سوال کریں کہ یہ بندہ مومن ہے، سب گواہی دیں گے مومن ہے۔ امام فرما رہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ اگر مومنین سے پوچھا جائے وہ اس کے ایمان کی گواہی دیں گے، جبکہ اللہ کے پاس وہ کافر ہے۔ اللہ کے پاس، اللہ کے ریکارڈ میں وہ شخص کیا ہے؟ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ، وہ اللہ کے پاس کافر ہے۔ اور جنہوں نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ انہوں نے ظاہر پہ حکم لگانا ہے، اور یہ ظاہر میں اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ظاہر میں یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مسلمان گھر کا پیدائشی ہے، اور اب علل اعلان کو انکار نہیں کرتا اسلام کی ضروریات میں سے کسی ضروری چیز کا، تو یہ جو اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کا بالکل ٹھیک کام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس بھی یہ مومن ہے۔ امام فرما رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مومن ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، جبکہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ، اللہ کے پاس وہ کافر۔ اس حدیث کی جو عبارت ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ پس جو خود کہے میں نہیں مانتا اسلام کی اس چیز کو، وہ ضروریات دین میں سے ہو، وہ کافر کہلائے گا، مسلمان بھی اسے کافر کہیں گے۔ لیکن یہ جو دوسرا کیس ہے، کہتا ہے میں نماز مانتا ہوں لیکن پڑھی ایک دفعہ بھی نہیں ہے، حج کو مانتا ہوں، مالدار بھی ہے، فٹ ہے، نہیں جاتا حج پر، عملی طور پر قرآن اس کو بھی کہتا ہے کفر، لیکن ایسا کرنے والے کو دنیا میں کافر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، آخرت میں کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کی طرف میں نے آپ کو یہ حدیث کی بھی مثال دے دیے، اور قرآن کی آیات اس پر شدت کے ساتھ تاکید کرتی کہ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چلیں گے ہم یہ مزید واضح ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امکان ہے کہ چونکہ یہ کفر والا موضوع کافی وسیع ہے، اگر کوئی پہلو رہ گیا ہو یا آپ کے ذہنوں میں سوال ہو تو مجھ سے بعد میں اس پہلو کو کلیئر کرنے کے لیے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 7 ہم نے پڑھی تھی، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
آیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے لگا دی ان پہ مہر؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت جو ہے اس پر حرف آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک رائی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے غلاموں پر، اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ انسان، ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں کہ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ اس پوری کائنات، یہ پوری کائنات جن قوانین پہ چلتی ہے ان کو بنانے والا اللہ ہے۔ فزکس میں جو قوانین پڑھے جاتے ہیں، کیمسٹری میں جو کیمیکل ری ایکشنز کے لاز اور قوانین پڑھے جاتے ہیں، اور جو کچھ سائنسز میں پڑھا جاتا ہے، جو قوانین، جو سائنسز کے جو لاز ڈسکور کرتا ہے انسان، سائنسدان ڈسکور کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی سائنسدان نے خود بنایا ہو۔ ڈسکور کرتے ہیں، بنانے والا کون ہے؟ بنانے والا وہی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اللہ ہے۔ یہ مادی قوانین کی بات کر رہا ہوں۔ غیر مادی عالم روح کہیں، عالم معنی کہیں، غیر مادی جو کائنات ہے، جہان ہے، اس کے اندر بھی قوانین ہیں، ہدایت کے قوانین ہیں، گمراہی کے قوانین ہیں۔ کون ہدایت پائے گا، کون گمراہ ہوگا؟ ہم نے ھدی للمتقین میں بھی کافی حد تک اس پر بات کی تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین میں بھی ہم نے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ یہ قوانین بنانے والا بھی اللہ ہے۔ مادی قوانین ہو اس کائنات کے یا غیر مادی قوانین ہو، دونوں کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان قانونوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، ان قوانین کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ ہدایت اور گمراہی والا قانون بھی اتنا اٹل ہے اللہ کا کہ ہدایت، خدا کہتا ہے میں اے رسول آپ کے ذمے پہنچا دو میرا پیغام۔ اب اس پیغام کو فائدہ کس کو دے گا؟ آپ تڑپتے بھی رہیں اے رسول، کتنی جگہوں پہ قرآن نے یہ کہا ہے، آپ خود کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ آپ تڑپتے رہیں، انہیں یہ ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس کو ملے گی جو اس راستے سے آئے گا، اس قانون کو فلفل کرے گا، ان کنڈیشنز کو فلفل کرے گا کہ جو اللہ نے ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ خود سے آئے، خود سے آنا چاہے، ہٹ دھرمی اور ضد بازی اور سرکشی کا رویہ نہ اپنائے حق کے مقابلے میں، اسے یہ ملے گا۔ ورنہ آپ تڑپتے رہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ورنہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک تو ہر ایک کے لیے تڑپ رکھتے تھے کہ ایک بھی جہنم میں نہ جائے، سارے بچ جائیں، لیکن سارے بچے نہیں۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ اسی قانون کو فالو کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ ایک سٹیج روحانی مرض کی، دل کے مرض کی۔ اب میں جو دل کہہ رہا ہوں، اس دل سے مراد یہ والا دل نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے، بلکہ قلب جو انسان کے اندر کا وہ مرکز ہے جہاں عقل رہتی ہے، جہاں مثلاً ساری انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے، جہاں ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، اس جگہ کی بات کر رہا ہوں، قلب۔ یہ قلب بھی صحت مند بھی ہوتا ہے اور بیمار بھی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بیمار ہو جائے
اور وہی کام انسان کرتا رہے جو اسے بیمار کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ آج کل جو ایک مشہور مثال دی جا سکتی ہے، خداوند عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آج کل مثلا ایک خاص سٹیج سے جب کینسر کا مرض آگے بڑھ جائے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سٹیج سے پہلے پتہ چل جاتا تو علاج تھا، اب علاج نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کا بدن خدا نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس سے بیماری لگی ہے، اگر جلدی علاج کر لیا علاج ہو جائے گا، لیکن اگر ایک خاص حد تک نقصان پہنچا دیا اس بیماری نے انسان کے بدن کو، پھر علاج نہیں ہوگا، بندہ مر جائے گا۔ روح یا قلب کا معاملہ بھی اسی طرح سے۔ روح کو کیا چیز بیمار کرتی ہے؟ جنہیں دین اسلام گناہ کہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کہتا ہے، وہ انسان کی روح کو، انسان کے قلب کو بیمار کرتے ہیں۔ اب انسان اگر اس بیماری کو پھیلنے دے، اس کا علاج نہ کرے، باز نہ آئے ان حرکتوں سے، تو یہ بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، اور ایک سٹیج، یہ قانون بھی خدا نے بنایا، انسان گناہ کرتے 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 اس سٹیج پر پہنچ جائے گا جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ یعنی نظر انسان آ رہا ہے لیکن بن جانور گیا، اندر سے جانور ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے انسان مل جائیں گے جو اس سٹیج پہ پہنچے ہوتے ہیں، انہیں کچھ ظاہری شکل انسان والی ہوتی ہے لیکن اگر ان کے کام پتہ چلیں تو وہ درندوں سے بدتر ہوتے ہیں۔ انہیں کسی کمزور سے کمزور، بیچارے سے بیچارے پر بھی انہیں رحم نہیں آتا، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، رحم نہیں آتا۔ صرف وہ جو ان کی حیوانی حص ہے اس کی تسکین ہونی چاہیے، یا چند روپوں کی خاطر، یا کسی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر۔ آپ مثلا بعض اوقات پاکستان میں یعنی نام لینے کا بھی جی نہیں چاہ رہا لیکن مجبوراً عرض کر رہا ہوں، آپ سنتے ہیں جی مثلا 5 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، اس پر ظلم کر دیا کسی نے۔ اب یہ بھی پیدائشی مسلمان ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن حرکت ایسی کر رہے کہ جو کسی جس کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت ہو اس سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی، جانور ہے۔ تو یہ جو غلط حرکتوں کو ریپیٹیشن بار بار کرنا ہے، یہ انسان کی روح کو یا قلب ہم کہیں بیمار کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر اس پر ہدایت کی بات اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ یہ قانون بھی اللہ نے بنایا ہے، لہٰذا اللہ فرما رہا ہے میں نے مور لگا دی۔ لیکن یہ لگنے کا سبب کون ہے؟ لگنے کا سبب خود۔ ٹیچر اپنی کلاس میں کہتا ہے کہ جس نے 50% سے نیچے نمبر لیے وہ فیل ہے، جس نے 50% سے اوپر نمبر لیے اسے پاس کروں گا، 50% سے کم والوں کو فیل کروں گا۔ بچہ جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، سوال یاد نہیں کرتا، فیل ہو جاتا۔ گھر جا کے امی سے کہتا ہے امی ٹیچر نے فیل کر دیا مجھے۔ امی کہتی ہے میرا بچہ ٹیچر نے تو فیل کرنا ہی تھا، تو نے پیپر میں جو لکھا ہے اس کا نتیجہ یہی تھا۔ یہ اس طرح ہے، اللہ نے مہر لگانی ہے جب تم گناہ کر 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 کے جانور بن جاؤ۔ اور ہر گناہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی نشانیاں بتائی ہیں سورہ آل عمران میں۔ وہاں پر ایک نشانی یہ بتائی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ جو ان سے گناہ ہو جائے اس پر اصرار نہیں کرتے، ریپیٹ نہیں کرتے اس کو۔
اللہ سے معافی مانگتے ہیں، خدا یاد آ جاتا ہے، پچھتاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ریپیٹ نہیں کرتے۔ یہ ریپیٹ کرنا، عادت بنا لینا کسی گناہ کو، یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ یہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے کے جاتی، چونکہ گناہ ایک تو آخرت میں اثر رکھتا ہے عذاب کی شکل میں، ایک دنیا میں اثر رکھتا ہے انسان کی روح پر، اور وہ اس اثر سے آپ بچ نہیں سکتے گناہ کرنے کے بعد۔ یہ بھی ایک وسیع موضوع ہے کہ انشاءاللہ آیات قرآن میں آئے گا۔ بس یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ جو انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، کیا مطلب؟ ہم نے نہیں ماننی تیری بات۔ رسول اللہ کہتے میری بات سنو، نہیں، ہم سے بات ہی مت کرو، ہمارے کانوں میں ہم بہرے ہیں، قرآن نے بتایا ہوا وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، ہمارے کانوں میں بھاری پن ہے، ہم سے بات مت کرو۔ رسول اللہ سے یہ کہتے تھے۔ نہ ماننے کو ٹھان لیا انہوں نے، ہم نے نہ سننی ہے نہ ماننی ہے، یہ انہوں نے خود اختیار کیا۔ حالانکہ عاقل انسان ایسا نہیں کرتا، کہتا سنو تو صحیح کیا کہہ رہے، بات سننے میں کیا حرج ہے۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ کفار نے، مشرکین نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، ہمارے مکہ میں ایک عجیب و غریب جادوگر آیا ہوا ہے، اس کی جو بات سن لے وہ اس پہ اثر ہو جاتا ہے، اس کے جادو کا، اس کی بات مت سننا۔ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس پروپیگنڈے سے نکل کر کہا ایک دفعہ سننے میں کیا حرج ہے، سنی اور پتہ چلا کہ کتنی بہترین بات تھی، اللہ کے کلام نے ان پر اثر کیا۔ یہ عاقلانہ رویہ، سنو تو صحیح بات کو، اس کے بعد دیکھو تمہیں قبول کرنے والی ہے یا ریجیکٹ کرنے والی بات ہے۔ بس اب یہاں پر ایک کفر اور ایڈ ہو گیا، توجہ کیجئے۔ ایک تو وہ تھا نا کہ حق پتہ چل گیا اور کہ میں نہیں مانتا، اور ایک اور مزاج، کافرانہ مزاج، کون سا؟ ہم نے نہیں سننی، جاؤ ہمیں مت سناؤ، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، دوسروں کو بھی نہیں سننے دیں گے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کی، اب دیکھیں جنہوں نے کفر نہ ماننے کی ٹھان لی، یہ مانا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا کہ ہم نے نہیں ماننی، وہ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، انہیں پتہ یہ بہت خطرناک ہے، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو شور مچا دیا کرو تاکہ لوگ نہ سنیں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ سکو۔ کیا مطلب؟ اگر یہ قرآن سن لیا پبلک نے تو تم غالب نہیں آ سکتے۔ یہ بہت زیادہ دلوں پر، دماغوں پر اثر ڈالنے والا۔ اب یہ دل پر مہر لگ جانے سے کیا مراد ہے؟ یہ دل کی ایک کیفیت ہے کہ جب انسان اچھی بات سنے اس سے شدید بیزاری پیدا ہو، اور جب گناہ کی دعوت ہو، گناہ کی محفل ہو، اس کا دل کھینچے اس کی طرف۔ یہ اس کی سب سے اوپر والی سٹیج۔ مہر لگا دیے، کچھ بھی نہیں سنتا، نہیں، برائی کی باتیں بڑے شوق سے کھنچ کے جاتا ہے، اچھائی کے بارے میں مہر لگ گئی۔ کیا اس نے اس سٹیج پر پہنچا یہ خود ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم سب اس کی زد میں آ رہے ہیں، آ سکتے ہیں اگر ہم بار بار گناہوں کی تکرار کرتے ہیں، ورنہ کیا ہے، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت میں سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ مزاج میرے اندر تو نہیں ہے، یہ حرکت، یہ عمل، یہ میرے اندر تو نہیں ہے۔ قرآن مجید اندر سے ڈیل کرتا ہے، انسان کو اندر سے آئینہ دکھاتا ہے۔ ان آیات سے انسان خود کو پرکھ سکتا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں اور قیامت کے دن کہاں کھڑا ہوں گا۔ ورنہ دنیا میں نے عرض کیا کہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان ہی کہیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مدینہ کے وہ منافقین جن کے جھوٹا ہونے کی
اللہ نے گواہی دی ہے ان کی بھی تکفیر نہیں کی گئی۔ سورہ منافقون میں کیا ہے کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں، پھر کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ چونکہ یہ آپ کو رسول نہیں مانتے اندر سے، اگرچہ ظاہر سے صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن آیا جن کی رسالت کی گواہی نہیں قبول کر رہا ان کو رسول اللہ نے کافر قرار دے دیا؟ نہیں، یہ مسلمانوں میں ہی شمار ہوتے تھے۔ کافر تب ہوگا جب ضروریات دین میں سے کسی کو خود انکار کر دے، میں نہیں مانتا ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ پس ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سماعتوں پر پردے، کیا مطلب؟ اچھی بات نہیں سنتے، بری باتیں سن لیتے ہیں، اچھی بات نہیں ان کو سنائی دیتی، سنائی دیتی ہے اثر نہیں رکھتی ان پر، گویا انہوں نے سنی نہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی اچھائی دیکھنے سے پردہ پڑا ہوا ہے۔ ویسے بہت تیز ہے، مائکروسکوپک نظریں ان کی، عقابی نظریں ہیں، لیکن اچھائی کے معاملے میں اندھے ہیں، گویا کہ ان کو دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ جو انہوں نے کفر اختیار کیا اور اس سٹیج پر پہنچ گئے، اے رسول ان پر ٹائم ضائع نہ کریں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ آیات یہاں پہ رکھی گئی ہیں، منافقین کا، انشاءاللہ خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو آئندہ ہفتے اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ میں نے عرض کیا، دیکھیں میں نے کہا قانون ہے۔ آپ دیکھیں پانی کے اندر مادی مثال دی جائے تو ذرا نسبتاً آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پانی کے اندر ایک پتلی سی پن لوہے کی ڈوب جاتی ہے، لیکن ایک ہزاروں ٹن وزنی جہاز کھڑا رہتا ہے، چلتا ہے۔ کیوں؟ ایک قانون ہے، اسے وہ پورا کر رہا ہے، لہذا پانی اس کو کھڑا رکھے ہوئے۔ یا ہم ایسا کریں کہ خود جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا انہوں نے اپنے سروں پر اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا پر پھیلائے ہوئے اور بند کرتے ہوئے جو اڑ رہے ہوتے ہیں؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، انہیں کون تھامتا ہے، انہیں کون تھامے رکھتا ہے سوائے رحمان کے۔ انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا کہ ایک پرندہ ہے، وہ شاید اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، 2000 یا اس سے بھی زیادہ کلومیٹر کی وہ فلائٹ لیتا ہے، لگاتار بغیر اترے ہجرت کرتا ہے۔ جب وہ مثلا ایک موسم سے دوسرے موسم میں، اس کا پورا روٹ بتایا ہوا تھا، پوری جو سائنسدانوں اس پہ ریسرچ کی، پتہ نہیں یہ کیا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ اگر اسی پرندے کو مار کر آپ بہت کم مثلا 0 ڈگری سے نیچے رکھ دیں فریزر میں تو فریز ہو جائے گا، لیکن یہ مائنس پتہ نہیں 39 40 پہ پرواز کر رہا ہوتا ہے، فریز نہیں ہوتا جب یہ زندہ ہوتا ہے۔ تو کون انہیں تھام کے رکھتا ہے یا کس نے انہیں گائیڈ کیا ہے اپنی ضروریات کے مطابق، ان کے اندر طاقت اور صلاحیت رکھ دی ہے؟ رحمان۔ اب یہ رحمان اللہ تبارک و تعالی اس قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ خدا نے وہ قوانین بنائے جس کی وجہ سے ہوا پرندے کو تھامتی ہے۔ اسی طرح غیر مادی میں نے عرض کیا کہ قانون ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، خرابی ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور گناہ بار بار کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، اور اگر باز نہ آئے انسان
تو پھر ایک سٹیج یہ آتی ہے، خدا نے بنا دیا قانون، ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ پھر واپسی نہیں ہوتی۔ پھر مادی مثال لے لیں، آپ نے گھر میں ایک پودا لگایا، چھوٹا سا پودا، اس نے زمین کو پھاڑا اور سر نکالا اور اگنا شروع کیا، ٹھیک ہے، مثلا اتنا سا وہ پودا ہو گیا، آپ نے اسے پانی دینا بند کر دیا، تو آپ دیکھیں گے ایک دن پانی نہیں دیا تو وہ تھوڑا سا مرجھا گیا، پھر آپ نے پانی نہیں دیا پھر اور مرجھا گیا۔ یہ آپ پانی نہیں دیں گے، ڈیلے کرتے جائیں گے، وہ مرجھاتا جائے گا، لیکن ابھی گنجائش ہے کہ اگر آپ دے دیں پانی تو دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ڈیلے کرتے گئے تو ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ اب وہ پانی آپ دے بھی دیں تو رسپونڈ نہیں کرے گا، ڈیڈ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی قانون ادھر بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ پودے کے اندر یہ صلاحیت رکھنے والا، اور پودا کب ڈیڈ ہو جائے گا، اسے پانی کتنی دیر نہ ملے تو ڈیڈ ہو جائے گا، یہ سب قوانین بنانے والا اللہ ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر کے قوانین بنانے والا بھی، ہدایت و گمراہی کے قوانین بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ بھی اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں جس طرح مادی قوانین ایکٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی 20 آیات نے ان کی طرف اشارہ کیا ہو۔ یہ جو خدا کہتا ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس سے مراد زبردستی نہیں ہے، ورنہ تو اس کا قصور ہی نہیں جس کا زبردستی ہوئی، انہی قوانین کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا جب یہ آگے کچھ عرصے بعد آ جائے گا کہ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، اسی کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ اب خود بتا دیا کہ یہ ان کی جو لمٹس کراس کرنے کی عادت ہے، اس کا نتیجہ اللہ نے گمراہی رکھا ہوگا۔ توجہ فرما رہے، تو یہ انشاءاللہ کہ واضح۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کینسر کی ایگزامپل دے کے کہ ایک ٹائم کے بعد فردر ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایک ٹائم یہ آتا ہے اس کے بعد اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھلا رہتا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوا ہے توفیق سلب ہو جانا، توفیق، اس سے اللہ نے توفیق سلب کر لی۔ آپ نے بعض افراد کو شاید دیکھا ہو کہ زندگی ایسی گزاری ہے کہ اس کو مثلا ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے کہ تو 1 ہفتہ زندہ ہے یا 1 مہینہ زندہ ہے، لیکن وہ اس 1 ہفتے اور 1 مہینے میں بھی خرابیاں ہی کرتا ہے۔ اس کی زبان پر اللہ کا نام، رسول کا نام۔ میرے اپنے مشاہدے میں ایسے افراد موجود۔ اس کو سمجھے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن جانا تو اس نے خود ہے۔ گناہ، یہ ائمہ کے فرامین اس بارے میں بہت سارے ہیں۔ یہ جو تاخیر کرواتا ہے شیطان توبہ کی، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، کبھی یہ اس کے بس میں ہو تو وہ کل پرسوں آنے نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جتنی بار یہ زیادہ کرتا جائے گا اتنا یہ اس کے لیے سخت ہو جائے گا توبہ کرنا، یہ عادی مجرم بن جائے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن آنا تو اس نے خود ہے، یہ آنے سے رہ جاتا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا اسی قانون کی زد میں آ کے۔ دیکھیں ایک بندہ ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اس کو بتایا جائے کہ آپ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جئیں گے، وہ اس 1 ہفتے میں اپنے بچے سے کہے وہ جو فلانا بندہ ہمیں ہماری مرضی کی ریٹ پہ نئی زمین بیچ رہا، اس پہ قبضہ کر لے، اور وہ ایس ایچ او کو ذرا پیسے دے کر تو اس پہ کوئی تھوڑی سی ہیروئن ڈلوا کے اسے اندر کرا دے، ہفتے بعد مرنے والا ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟
یہ انسان نے اپنے آپ کو خود بنا لی. اس بات کو سمجھیے کہ ایک اللہ نے آپ کو پیدا کیا ایک گھرانے میں، آپ کا ایک رنگ ہے، آپ کا ایک چہرہ ہے، ایک آپ کی مثلا فزیک ہے فلان، آپ کے والد کون تھے، آپ کی والدہ کون تھی، آپ کا خاندان کون سا تھا، شہر کون سا تھا. اس کی بنیاد پر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا اور نہ کچھ چھیننے والا آپ سے، کیونکہ آپ کا اختیار ہی نہیں اس میں. ایک آپ کا شخص ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ شخص پرسنز، ٹھیک ہے. ایک آپ کی پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی، شخصیت، کردار، کیریکٹر وہ انسان خود بناتا ہے. وہ جو میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے اپنے اعمال سے، زبان میری جھوٹ بولتی ہے یا سچ بولتی ہے، آنکھ میری کیا دیکھتی ہے کیا نہیں دیکھتی، کان میرے کیا سنتے کیا نہیں سنتے، ٹھیک ہے. یہ جو میں نے بنایا ہے خود اپنے آپ کو اپنے اختیاری اعمال سے، جو میں نے اپنا کیریکٹر پرسنالٹی بنائی ہے، بالکل یہی پرسنالٹی اللہ قیامت کے دن دے کے مجھے باہر نکالے گا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان وہی دیکھے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوا. کئی طریقے سے قرآن نے اسے بتایا ہوا. کچھ لوگ تھے منافق، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا میں تمہارے سامنے منافق اے رسول اے مومنوں قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے، تم دیکھنا قیامت کے دن جب اللہ انہیں نکالے گا یہ اس کے سامنے بھی اپنی عادت کے مطابق قسمیں کھا کے بچنا چاہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان ساروں کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، اس کے سامنے بھی اللہ کے سامنے بھی اسی طرح حلف اٹھائیں گے جیسے تمہارے سامنے اٹھاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور سمجھتے ہیں کہ بڑے تیز ہیں، ہمارے پاس بڑا طریقہ ہے، مومن ہماری باتیں رسول پاک سن کے مان، قسم اٹھاؤ مان جاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. یہ جو شخصیت، جس کو اپنی شخصیت اچھی چاہیے وہاں پر، وہ یہاں پر اچھی بنائے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیتی ہے، جو بو رہے ہیں بیج یہاں پر وہی کاٹیں گے. آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو آپ زبان سے کیا کہتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. زبان سے کہنا تب امپورٹنٹ ہے جب آپ کا قرآن مجید کا جو زبان ہے وہ ایمان کے دعوے کو بغیر اطاعت کے اور عمل کے ویلڈ قرار نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. یہ جو دین کا چہرہ ہے وہ آیات قرآن سے انسان دیکھ سکتا ہے. بس توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں جانے کی صلاحیت ختم کر بیٹھوں. ایک بندے سے کہا جائے، قیدی ہو، اس سے کہا جائے یہ لو جیل کا دروازہ کھولا ہے تم آزاد ہو، لیکن وہ جیل کے اندر مثلا جیسے یہاں جیلوں کے اندر بھی منشیات پہنچ جاتی ہے، جیل کے اندر وہ نشہ کر کے اس طرح ہو گیا کہ اس سے چلا ہی نہیں جاتا ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہو یا دروازہ بند ہو، اسے فرق ہی نہیں ہے، وہ وہیں پڑا جہاں پڑا ہو، نہیں موو کر سکتا. یہ کس نے اس کی حالت بنائی ہے؟ خود اس نے نشہ کیا، خود کرتا تھا، کہتا تھا بڑا مزہ آتا ہے نشہ کرنے میں، لیکن اس نشے کا اینڈ کیا نکلا؟ دروازہ کھلا ہے، چل کے نہیں جا سکتا وہ باہر. اسی طرح توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. یہ گناہوں کے نشے میں ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر جان نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، ارادہ نہیں رہا کہ یہ نکلے باہر جا کر. صلوات پڑھیے محمد والے. تو ہمارے پاس 7-8 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، دیکھ لیں اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو. اگر ہے جی بسم اللہ. ہاں جی، ان کے کیا معاملات ہوں گے؟ جی، جن تک پیغام پہنچا نہیں ہے. شارٹ آنسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم، ایک سافٹ ویئر ہر انسان کے اندر لگایا ہوا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو خلق کیا، سب کو اچھائی برائی کی سینس دی ہے. تو جو اچھائی برائی کی سینس ہے اس کے مطابق اس کا بھی حساب کتاب ہو سکتا ہے.
انسان جانتا ہے یہ ظلم ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، تو اس کے مطابق اس کا بھی حساب کتاب ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں حساب کتاب جن کے پاس پیغام نہیں پہنچا وہ بھی حساب کتاب سے باہر نہیں ہے، جن کے پاس عقل ہے، ٹھیک ہے نا، جو حیوان ہے یا ایسا انسان ہو جس کے پاس عقل ہی نہ ہو، مینٹلی ریٹارڈڈ وغیرہ، اس کا معاملہ دوسرا ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک اس کے ساتھ ایک اور سوال جڑا ہوتا ہے کہ اچھے اتنے اچھے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم کہیں جو یہاں مسالک کا مسئلہ ہے، بہت اچھے ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں، تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے بھی ایک جواب ہے کہ اللہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آپ یہ تسلی رکھیں کہ اللہ سے بڑا عادل اس کائنات میں کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یظلم، چاہے کوئی کرسچن ہو، چاہے عیسائی ہو، ہندو ہو، فلان ہو، قیامت کے دن جو اللہ فیصلہ کرے گا عین عدل اس کا فیصلہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اسی طرح نماز مغرب کے فوراً بعد 6:15 پر ہم کوشش کریں گے اس درس کا آغاز کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جی 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 یہ وہی کفر ہے جو اطاعت نہ کرنے والا کفر، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ دیکھیں روایات ہیں مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے، مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے، لیکن اس جو نماز نہیں پڑھتا ہم کہیں گے یہ کافر ہو گیا۔ دین اسلام سے خروج کے معنی میں کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگے گا، لیکن اوپر کیا ہوگا؟ اوپر قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ جہنمی سے جنتی سوال کریں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی ہے؟